بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کتاب کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے اسلامیہ 7 کلاس، سلیبس کو اگر ہم دیکھیں تو سلیبس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصہ ناظرہ اور حصہ زبانی۔ حصہ ناظرہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پارہ نمبر 13 سے پارہ نمبر 16 آتا ہے، اور اس طرح حصہ زبانی میں ہمارے پاس سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الزلزال آتی ہے۔ اسی طرح جو باقی اسباق ہیں وہ ہم فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم میں ہم نے کتنے اسباق پڑھیں گے، یا یوں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا سلیبس بچے گا جو اسباق ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ پہلا سبق ایمانیات اور عبادات ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور عبادات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سی عبادات کو فرض کیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مکمل عبادات کا ایک چیپٹر ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ہم بات کر لیتے ہیں ایمانیات اور عبادات۔ اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات کی طرف جائیں گے، اور اس کے علاوہ خالی جگہ، حصہ معروضی، یہ سارا کچھ مکمل کریں گے۔ سبق کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس سبق کے جو مختصر سوالات ہیں آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور اپنے استاذ محترم کو چیک کروانے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے۔ جی تو بچوں، ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا سبق ہے ایمانیات، رسولوں پر ایمان۔ اس میں ہم کیا دیکھیں گے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں رسول کے لغوی معنی کیا ہے۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جی دوستو، بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو لغت میں دیکھتے ہیں کہ آیا لغت میں اس کے کیا میننگ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس کو لغت میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا جو اوریجنل میننگ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، اور عرف عام میں اہل زبان لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے رسول کا معنی دیکھا۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ یہ ہے رسول کا معنی کہ جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا ہو آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آسمانی مشہور کتابیں 4 ہیں، اسی طرح رسولوں پر، یوم آخرت پر کہ ہم نے مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اگر ہم بات کریں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب کیا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی دونوں الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو بچوں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی اور رسول ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے کہ نبی کا مطلب کیا ہے اور رسول کا مطلب کیا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے ان میں سے ہی کچھ بندوں کو چن لیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچاتے ہیں اور ان میں کمی بیشی بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سب سے پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، آپ قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو پیغمبر آئے ہیں
ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی جو کہ قرآن مجید اور احادیث میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ علیہم السلام. یہ تمام وہ انبیاء ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں مل جاتا ہے. رسولوں پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے سب نبیوں کو ایک ہی جیسا ماننا ہے، سب پر ایمان لانا، سب کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور ان کا رتبہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایات کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. سلسلہ اور نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. کوئی رسول یا نبی اب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج کر بعثت انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، منصب نبوت ہی ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. سلسلہ نبوت اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ کے آخری رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. آیت مبارکہ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورۃ الاحزاب. ترجمہ دیکھیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں جتنے بھی نبی اور پیغمبر رسول بھیجے، سب نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب نبیوں کا، سب پیغمبروں کا ایک ہی کام تھا. کیا وہ فرماتے تھے؟ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم عبادات کو دیکھیں، جب عبادات کا ہم چیپٹر پڑھیں گے تو ہم اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ عبادات کس کی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے کون سی عبادات ہم پر فرض کی ہیں. ہم بات کر رہے تھے نبوت کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ نبوت بھی ختم کر دیا گیا. تو بچوں، اس سبق میں ہم نے 2 عنوان کے بارے میں پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے. اس میں جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آ جاتے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کی تعظیم کرنا ضروری ہے، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. کل میں ایمان لایا، آمنا باللہ و رسول، کل آمن. ہر ایک نبی پر، ہر ایک پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے
چلے گئے ہیں اور وہ بھی آخری رسول تھے. سلسلہ نبوت اور منصب یہیں پر ختم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی کا یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اس کی نبوت کو نہیں مانا جائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ واضح ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. تو بچوں, آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو مزید ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اب اگلی کلاس میں ہم رسالت کا مفہوم اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ پڑھیں گے. تب تک آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا. رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے, عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے, اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا.